السلام علیکم۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا وہی ٹاپک ہے مومن خواہ مومن۔ بعض دفعہ عین ممکن ہے کہ کچھ غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہوں، کچھ چیزیں آپ کو سمجھنے میں یا میرے بولنے میں کچھ ہیر پھیر ہو جاتی ہو، لیکن ایسا بہت کم ہے۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی غلطی نہ رہے، گنجائش نہ ہو۔ تو تیسرا شعر ہے مومن خواہ مومن کی پہلی غزل کا: تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو مومن خان مومن، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ انہوں نے مفروضے یا فرضی باتیں نہیں کی، بلکہ خود پہ بیتی باتیں بتائی ہیں۔ عشق کی جو واردات ان کے قلب و دل پہ گزری ہیں، انہوں نے جو صدمات سہے ہیں، محبوب سے جو نوک جھونک رہی، جو چھیڑ چھاڑ رہی، جو ہجر و وصال کی باتیں ہیں، ان کی سچی باتیں ہیں۔ تو شاعر اس شعر میں، جو کہ بہت ہی خوبصورت، سہل ممتنع کی عمدہ مثال: اے محبوب تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، حالانکہ اس دنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔ شاعر اپنے محبوب کو اپنی محبت کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا امکانات کی معاجگاہ ہے، یہاں پہ سب کچھ ممکن ہے۔ ناممکن سے ممکن کا سفر ان آنکھوں نے وہ کچھ بھی ہوتے دیکھا، اور ان کانوں نے وہ حیرت انگیز باتیں جو کبھی خیال سے بھی باہر تھیں، سوچ کے دائرے میں بھی نہیں آتی تھیں، امکان کے دائرے سے باہر تھیں۔ وہ بڑے بڑے معجزے رونما ہوتے ہیں، دیکھے ہیں، جن پر یقین کرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ ہم نے بہت سی ناممکنات کو ممکن ہوتے دیکھا ہے، لیکن ایک بات ہماری زندگی میں ممکن نہ ہو سکی، اور وہ یہ کہ محبوب کسی طرح بھی ہمارا نہ ہو سکا۔ شعر کی تفہیم دو پہلو سے ہو سکتی ہے۔ اول یہ ہے کہ کسی طرح نہ ہوئے، اس سے مراد یہ ہوا کہ شاعر نے اپنے محبوب کو اپنی چاہت کا احساس دلانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر ڈالا، ہر جتن کیا، ہر طریقہ آزمایا، زمانے بھر کا سامنا کیا، صحراؤں کی خاک چھانی، اپنوں اور بیگانوں کی باتیں سنی، رقیبوں کے تیر سہے، دشمنوں اور حاسدوں کی جلی کٹی باتیں سہیں۔ یہ سب باتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اس امید پر گوارا کیں کہ میرا محبوب میرا ہو جائے گا، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ شاعر کی تمام کوششیں رائیگاں گئیں، اور محبوب کو ذرا برابر اثر نہ ہوا، اور محبوب عاشق کا نہ ہو سکا۔ اس لیے حسرت و یاس سے محبوب سے کہہ رہے: اے محبوب، میری تمام کوششوں کے باوجود تو میرا نہ ہو سکا۔ شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اکیلا ہی ایسا شخص ہے جو اس دنیا سے محروم جا رہا ہے، ورنہ اس دنیا نے لوگوں کو کیا کچھ نہیں دیا۔ کیسی کیسی خواہشیں لوگوں کی پوری ہوئی، جو کہ مشکل تصور کی جاتی تھی، ناممکن خیال کی جاتی تھی۔ تو شاعر کہتے ہیں بعض اوقات بظاہر محال اور ناممکن کام بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات میں ہر طرح کی عجیب و غریب انہونیاں ہوتی رہتی، وہم و گمان میں نہ آنے والی باتیں بھی حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ لیکن اے دوست، ہم نے تجھے پانے کے لیے ہر کوشش کر ڈالی، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا کہ تو میرا ہو جائے۔ غالب نے اس بے بسی کو کیا خوب رنگ دیا ہے۔ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ چوتھا شعر ہے: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ گویا بظاہر، گویا کا معنی گفتگو کرنا، قوت گویائی۔ اے محبوب
اس وقت تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا میرے پاس موجود نہیں ہوتا۔ مطلب ہے عالم تنہائی، تخلیہ، سیپریشن، لونلینس۔ کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ جب کوئی بھی دوسرا شخص میرے پاس نہیں ہوتا، خدائے واحد اور میرے سوا کوئی بھی شریک حال یا شریک اس کیفیت میں میرے شریک نہیں ہوتا، اس وقت بھی محبوب میرے پاس ہوتے۔ یہ شعر سادگی اور پرکاری میں اپنی مثال آپ ہے۔ شاعر کہتے ہیں محبوب جب میں تنہا ہوتا ہوں اس وقت بھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ تم میرے تصور میں میرے پاس ہوتے ہو۔ تو جیسے بہت سے خوبصورت اشعار اس حوالے سے موجود ہیں کہ تیری یادیں جو ہیں میرے دل کے آنگن میں چھن چھن کرتی اترتی رہتی ہیں، میں ہر لمحہ تیری یاد کے سہارے گزار لیتا ہوں، کیونکہ تیری یاد بالکل ایسے آتی ہے جیسے میری سانس چلتی ہے، سانس رک جائے تو انسان مر جاتا ہے، تو محبوب کی یادوں کا سلسلہ تھم جائے تو یہ زندگی ویسے ہی بے وقت اور بیکار نظر آتی ہے، اس میں یہ بے جان ہو جاتی۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ ہر عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے موجود رہے، لیکن یہ عملاً ناممکن ہے۔ چنانچہ جب یہ تمنا پوری نہیں ہوتی تو عاشق ایک اور متبادل راستہ تلاش کر لیتا ہے، وہ یہ کہ اپنی تنہائی کو ویراں نہیں بنا لیتا بلکہ خیال یار کی انجمن سجا لیتا ہے، اپنے تخیل میں یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کا محبوب تنہائی میں خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے ہے۔ پھر آ گیا کوئی رخ زیبا لیے ہوئے، پھر آ گیا کوئی رخ زیبا لیے ہوئے، میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے۔ شاعر کہتا ہے محبوب تم ہر وقت میرے دل میں بسے رہتے ہو، جب میں اکیلا ہوتا ہوں، جب میرے پاس کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہوتا تو میری تنہائی کا ساتھی بن جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم میرے پاس آ بیٹھے ہو، میں تصور میں تم سے ایسے باتیں کرتا ہوں جیسے واقعی تم میرے سامنے ہو۔ کتنی دلکش ہے ان کی خاموشی، ساری باتیں فضول ہوں جیسے۔ گویا جب میں تنہا ہوتا ہوں تیری حسین یادیں مجھے گھیر لیتی ہیں، اس وقت یوں لگتا ہے جیسے تو مجھ سے ہم کلام ہے۔ خیال یار تیرے سلسلے نشوں کی رتیں، جمال یار تیری جھلکیاں گلاب کے پھول، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ گویا لفظ جو ہے دو معنوں میں استعمال ہوا، ایک مطلب تو یہ ہے غالباً اور دوسرا مطلب ہے بولنے والا، یعنی تنہائی میں عالم تصور میں محبوب عاشق سے باتیں کرتا ہے، یوں دونوں ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس شعر کی تعریف اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ غالب جیسے عظیم شاعر نے یہ سن کر بے ساختہ کہا، بے ساختہ کہتے ہیں فطری، اچانک، کاش مومن میرا سارا دیوان لے لیتے اور یہ ایک شعر مجھے دے دیتے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ شعر انتہائی بلیغ اور انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے، معاملہ بندی کا شعر ہے، رنگ تغزل اس شعر کا مخصوص جوہر ہے۔ اگلا شعر ہے غزل کا۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ حال دل کی کیفیت، دل کا حال کیوں کر، کیسے، جدا، الگ، میں اپنے دل کا حال محبوب کو لکھ کر کس طرح بھیجوں، کیونکہ دل کی بے قراری کی وجہ سے میرا ہاتھ دل سے جدا نہیں ہو پاتا۔ شاعر نے محبوب کے فراق میں دل کے اضطراب، بے قراری اور بے چینی کو موضوع سخن بنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے میرا دل محبوب کی جدائی میں ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ شاعر کی شدید خواہش ہے کہ وہ اپنی حالت زار سے اپنے محبوب کو آگاہ کرے۔ محبوب کی مسلسل بے رخی نے عاشق پر کیا کیا آفتیں ڈھائی ہیں، اس کا جگر زخمی ہے، دل ٹوٹتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے سامنے اپنے دکھی دل کی حالت بیان کرنا ایک طرف باعث تسکین و اطمینان ہے تو دوسری طرف
عرض احوال بھی کہ چلے دل اپنی کیفیت محبوب تک پہنچائی، اپنی پریشانی کا ذکر تو کیا۔ شاعر کہتے ہیں محبوب تک دلی کیفیات اور احساسات روبرو ملاقات ہی میں اچھے انداز میں بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن محبوب ہمیشہ سنگ دل اور لاپرواہ ہوتا ہے۔ وہ عاشق کو قربت کی راحت نصیب نہیں کرتا، وہ ملنے کا موقع فراہم نہیں کرتا۔ عاشق کی یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح اپنے احوال کی سچی تصویر محبوب کے حضور پیش کی جائے، شاید کہ محبوب کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ عاشق کی تمام تر کوششوں کے باوجود جب محبوب ملاقات کا روادار نہیں ہوتا، ملاقات کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنے دل کا حال سنانے کے لیے خط لکھتا ہے، قاصد روانہ کرتا ہے، اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرنا چاہتا ہے، مگر افسوس مومن کہتے ہیں کہ کبھی وقت تھا کہ حال دل بھی لکھ کر بھیج دیا کرتے تھے، اب تو کیفیت ہی کچھ اور ہے کہ میں چاہنے کے باوجود بھی اپنے محبوب کو دل کا حال نہیں لکھ پاتا، کیونکہ جس ہاتھ سے دل کا حال تحریر کرنا ہے وہ ہاتھ بے چینی اور کرب کے عالم میں مسلسل سینے پر ہے، تاکہ تڑپتے ہوئے دل کو کچھ تسلی اور سکون مل سکے۔ اب خط لکھنے کے لیے ہاتھ کی مدد چاہیے اور میرا دل ہاتھ پر ہے۔ دل سے ہاتھ ہٹا کر محبوب کا نام قلم کی نوک پر آتے ہی دل کی بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ دل کو سنبھالتے ہوئے اگر ہاتھ فارغ ہو تو لکھوں۔ دل مسلسل محبوب سے ملنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے، اس لیے میرا ہاتھ بھی مستقل طور پر دل پر ہی رہتا ہے۔ تو شاعر نے بڑا خوبصورت انداز میں اپنی کیفیت کا اظہار کیا اور اپنی عاجزی اور مجبوری اور معذوری کو بیان کیا ہے کہ میں دل کا حال کیسے، دل کی کیفیت کے بارے میں کیسے آگاہ کروں۔ میرے لیے مشکلات ہیں، میں مشکلات سے دوچار ہوں، اب اللہ ہی کرم کرنے والا ہے۔ تو شاعر نے دل کی بے قراری، وحشت اور تڑپ کی خوب عکاسی کی ہے۔ چھٹا شعر ہے، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ دل کا علاج صبر کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لیکن محبوب کے بغیر صبر بھی تو نہیں آتا۔ شاعر اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ سچ ہے، درد دل کا معالج صبر ہی ہے، مگر یہ بھی تو ایک معتبر سچائی ہے، معتبر کہ صبر دل میں آئے گا ہی اس وقت جب محبوب آئے گا۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ صرف ایک شخص نہ ہونے سے شہر ویراں دکھائی دیتا ہے۔ جب محبوب عاشق کے دل پر نگاہوں کے وار کر کے اسے گھائل کر دیتا ہے اور اسے اکیلا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جیسے بسمل نیم جاں، طائر بسمل، پرندے کو چھری پھیرنے کے بعد جب اس کی روح نکلنے سے پہلے جب وہ تڑپتا پھڑکتا ہے، تو عاشق کی بھی یہی کیفیت رہتی ہے۔ عشق میں مبتلا ہونے کے بعد وہ بھی نیم بسمل اور نیم جاں پھڑکتا رہتا ہے۔ کہتے جب محبوب سے دوری اور ہجر کی راتیں آتی ہیں تو دل کی بے قراریاں اور بے چینیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے میں اس کے ہمدرد اور خیرخواہ اسے صبر اور حوصلے سے کام لینے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن عشق اور صبر میں بہت تضاد ہے، دونوں کا میل اور ملاپ ممکن نہیں، کیونکہ عاشقی اور عشق صبر مانگتا ہے جبکہ دل بے چین اور بے تاب ہے۔ کہتے ہیں عاشق کے دل میں صبر نہیں ہوتا، جیسے چھلنی میں پانی نہیں ٹھہر سکتا، سخی کے ہاتھ پہ روپیہ نہیں ٹھہرتا، بالکل ایسے ہی عاشق کے دل میں صبر نہیں ہوتا۔ شاعر کہتے ہیں بے شک صبر اور بے قراری کا دل کا علاج ہے، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ صبر بھی تم محبوب کے بغیر، اسے دیکھے بغیر، اس کی آمد کی نوید سنے بغیر نہیں ہوتا۔ شاعر نے کہا تھا امید تو بن جاتی، تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا۔ عاشقی صبر طلب، تمنا بیتاب،
دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. آخری شعر پیپر میں نہیں آتا تو ویسے سرسری مفہوم بتا دیتا ہوں. عرض مضطرب کہتے ہیں بے چین شخص کی گزارش، بے چین دل کا حال. صنم کہتے ہیں پتھر کو، بت کو یہاں پہ محبوب مراد ہے، کیونکہ محبوب بھی پتھر کے بتوں کی طرح ہوتے ہیں جو سینے میں دل کی بجائے پتھر رکھتے ہیں. کسی قسم کی گریہ زاری کا ان پہ اثر نہیں ہوتا. وہ تڑپتے ہوئے عاشقوں کو دیکھ کر لطف اور حظ اٹھاتے ہیں، نہ کہ ان کا دل پسیج جائے، نرم ہو جائے، بلکہ وہ اس کے الٹ وہ یہ تماشا روز دیکھتے ہیں اور اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. سنگ دلی محبوب کا شیوا ہے. اسی مناسبت سے محبوب بے رخی اور بے نیازی اختیار کرتا ہے اور عاشق نے اسی نسبت سے اسے صنم سے تشبیہ دی ہے. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے اے مومن، محبوب میری بے قراری کی التجا کیا سنے گا، کیونکہ وہ صنم ہے، خدا نہیں ہے. خدا ہوتا تو سنتا، صنم کہاں سنتے ہیں، وہ تو پتھر کے بت ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلا لیکچر اگر ممکن ہوا تو ضرور دیا جائے گا، ورنہ فزیکل کلاسز شروع ہو جائیں گی. کچھ حوالے کے اشعار ہیں. پہلی غزل کی مناسبت سے: آہ میری دل تیرا نہ نرما دے یا قسمت، وگرنہ دیکھ کتنے پتھر ہو گئے پانی. ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. ہے مجھ کو تجھ سے تذکرائے غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو. ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، ورنہ عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ. اس جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے ایک محروم چلے میر ہمیں دنیا سے، ورنہ عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ. یہاں پہ دنیا بھی ہو سکتا ہے ہمیں. خیر، ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں. فیض احمد فیض نے یہ ہاتھ جو ہے اسی طرح تے کے ساتھ لکھا ہے، آپ بھی یہی لکھیں گے. صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. کہ انسان خود ہی ایک قیامت خیز ہنگامے کی طرح ہے، کہ اگر بے شک تنہائی ہی کیوں نہ ہو ہم اسے محفل ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ انسان جب سوچنے بیٹھتے ہیں تو کس طرح کی یادیں خیالات اسے گھیر لیتے ہیں. یعنی اکیلا آدمی، تنہا آدمی بھی بعض دفعہ تنہا نہیں ہوتا، خیالوں میں کھویا رہتا ہے، جیسے محفل میں لوگ گم ہوتے ہیں. قامت خمیدہ رنگ شکستہ بدن نزار، تیرا تو میر عشق میں عجب حال ہو گیا. لکھیے اسے خط میں کہ ستم اٹھ نہیں سکتا، پر ذوف سے ہاتھوں میں قلم اٹھ نہیں سکتا. صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا. عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. تو پیارے بچوں، اشعار تو اور بہت سے ہیں حوالے کے، لیکن یہ بھی آپ یاد کر لیں. کوئی اور آپ کو آسان ملے وہ بھی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئی ہوگی. اللہ حافظ.